گھر کے چھوٹے سے صحن کی کیاریوں میں لگے موتیا اور گلابوں نے اپنی خوشبو پھیلا رکھی تھی۔ صحن کے دائیں جانب ایک عدد چھوٹا جھولا لٹکایا گیا تھا، جبکہ بائیں جانب اطراف میں بانس کے ڈنڈوں پر چڑھی انگور کی پھیلی ہوئی لمبی بیل اپنے قدرے پرانے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ موٹے موٹے سرخ انگوروں کے چند ایک گچھوں پر پرندوں کی چونچوں کے نشان ثابت تھے، جبکہ باقی ماندہ گچھوں پر کپڑا لپیٹ کر انہیں پرندوں سے بچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بیل کی چھاؤں تلے وہ ایک ہاتھ سے فون تھامے دوسرا ہاتھ ڈنڈے کے گرد جمائے گھوم رہی تھی۔ کبھی جوش سے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جاتی۔ اس وقت وہ اپنی عزیز جان سہیلی طیبہ سے بات کر رہی تھی۔ طیبہ عرف تبو کا گھر اس کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا، تاہم ماہ رمضان کی وجہ سے آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، اس لیے دونوں اپنے احساسات کے اظہار کا شوق فون پر ہی پورا کر لیتی تھی۔ طیبہ چہک چہک کر اپنے سسرال سے آنے والی عیدی کے متعلق اسے بتا رہی تھی۔ اس کی آواز میں چڑیا کی سی چہچہاہٹ تھی۔ بغیر دیکھے اس کی آواز سے شہلا پہچان گئی کہ وہ کتنی خوش ہے۔ ہاں شہلا، کیا بتاؤں یار، اس بار تو رنگ بھی میری پسند کے ہیں۔ ہاں میں نے ارسل کو بتایا تھا فون پر ایک دن اپنے پسندیدہ رنگوں کے بارے میں۔ کیا واقعی؟ شہلا خفیف سے انداز میں بولی۔ میں اپنی مرضی سے تھوڑا بتایا تھا، اس نے خود ہی پوچھا تھا۔ طیبہ فون کان سے لگائے اس کے کہنے کے انداز کو پہچان گئی تھی، اس لیے فوراً سے پہلے وضاحت دینے لگی۔ اچھا۔ شہلا نے صرف اچھا کہنے پر اکتفا کیا۔ ہیں کیا اچھا؟ طیبہ پھر سے شروع ہو گئی۔ تم سناؤ، تمہاری عیدی آ گئی کیا؟ سچی میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ دونوں عید کے متعلق عیدی میں آیا جوڑا ہی پہنیں گے۔ کیوں، کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ طیبہ اپنے ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ میری تو عیدی نہیں آئی اور دور دور تک کوئی امکان بھی نہیں ہے، شہلا رونی صورت بنا کر بولی۔ ہیں، ابھی تک نہیں آئی؟ اچھا کوئی بات نہیں میری جان، آ جائے گی، اور اگر نہ آئی تو میں گھر والا جوڑا ہی پہنوں گی۔ سچی؟ طیبہ بہن جیسا پیار جتا کر بولی۔ شہلا کو اور رونا آیا۔ کیا مطلب نہیں آئی؟ تو شہلا غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں منمنائی۔ ارے شہلا، کچن سے اماں کی بلند آواز۔ شہلا فوراً غم بھلائے بولی، تبو میں فون رکھتی ہوں، اماں بلا رہی ہیں۔ جی اماں، شہلا کچن میں آتے ہی بولی۔ دیکھ، سورج سوا نیزے پر آ گیا اور سحری کے برتن تو نے ابھی تک نہیں دھوئے۔ وہ اماں، آج 2 سپارے ختم کیے میں نے فجر کے بعد، پھر ایسی نیند آئی کہ پھر جلدی جاگ ہی نہیں آئی۔ شہلا کنی واری آکھیا ہے، فجر کے بعد نہ سویا کر نحوست ہوتی ہے۔ لیکن اماں، میں فجر کے بعد فوراً نہیں سوتی، میں تو فجر سے پورے 2 گھنٹے بعد سوئی تھی۔ اماں نے ایک گھوری شہلا کے سرخ و سفید چہرے پر ڈالی اور اس کی عقل پر ماتم کا سلسلہ ملتوی کرتے ہوئے کچن باورچی خانے سے نکل گئی۔ اماں عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تو شہلا کو خیالوں میں گم پایا۔ شہلا، نماز پڑھ لے؟ اماں نے جیسے جانتے ہوئے بھی سوال کیا۔ ہاں اماں، شہلا اداسی سے بولی۔ چل پھر کچن میں چل کے تیاری کریں افطاری کی۔ اماں، دل نہیں کر رہا۔ ہیں، کیوں نہیں کر رہا دل؟ تیرے دل کو کیا ہوا؟ صبح سے الٹی سیدھی ہانک رہی ہے۔ پتہ نہیں اماں، بس دل نہیں لگ رہا۔ ویکھ نہیں شہلا، تجھے پتہ ہے نا یہ مرزا کی چپل کیوں پہنتی ہوں میں؟ ایک تو چلنے میں آسانی ہوتی ہے اور دوسرا اماں کا ہاتھ چپل کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ اماں چھوڑو نا، میں جا رہی ہوں۔ شہلا اماں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی۔ شہلا کچن میں جانے کے لیے چپل اڑسنے لگی۔ اماں اسے پیچھے سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ ماں تھی، بیٹی کے دل و دماغ سے بخوبی واقف تھی۔ وہ طیبہ کی عیدی کے متعلق بھی جانتی تھی۔ طیبہ کی منگنی اپنے ماموں زاد سے ہوئی تھی۔ اس کی منگنی کو چند سال ہوئے تھے، جبکہ شہلا کی منگنی 6 ماہ قبل غیروں میں ہوئی تھی۔ دونوں اپنی عیدی کی منتظر تھی۔ یہ احساس ہی ایسا سہانا تھا ان دونوں کے لیے، اور بلا شبہ ہر لڑکی کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ پیا گھر سے آئی، دھنک رنگ اوڑھنی، لال ہری کھنکتی چوڑیاں اور گہری مہندی کا رنگ
محبت بھرے ان تحفوں کا ہر لڑکی کو ہی ارمان ہوتا ہے۔ رمضان کا تیسرا عشرہ اختتام پذیر ہوا چاہتا تھا۔ یہ آخری عشرہ تھا۔ گرمی حد سے سوا تھی۔ شہلا عصر کی نماز خضوع و خشوع سے ادا کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو شہلا جائے نماز سمیٹتے ہوئے دروازہ کھولنے چل دی، اور پھر دروازہ واہ ہوتے ہی دنیا کی ساری تتلیوں کے رنگ جیسے اس کے چہرے پہ سج گئے تھے۔ "نی کون ہے کڑیے؟" اماں کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ "ارے صالحہ آپا، آپ شہلا کی ساس اور نند شہلا کی عیدی لے کر آئی ہیں۔ شہلا جا اپنے ابو کو فون کر کے مسجد سے آتے ہوئے افطاری کے لوازمات لیتے آئیں۔ اماں انہیں لے کر کمرے کی طرف چلی گئیں۔ "دراصل ہم تو پہلے ہی آنا چاہ رہے تھے، لیکن احسن نہیں مان رہا تھا، کہہ رہا تھا امی عیدی میری تنخواہ سے ہی لے کر جائیں۔ اماں اب کل اس کی تنخواہ آئی تو ہم شہلا بیٹی کی عیدی لے کر آئے۔" شہلا شہن میں لگے ٹیلی فون سے ابا کو فون کرنے کے بعد کہ سیل فون صرف ابا ہی کے پاس تھا، کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، جب احسن منگیتر کے لیے اپنے احساسات سے جان کر خوشی سے سرشار ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صحن میں لگے لال گلابوں کا رنگ اس کے چہرے نے چرا لیا ہو۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر شہلا اپنی دوست کو فون کرنے چل دی۔ طیبہ کو اپنی عیدی کا بتاتے ہوئے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔